بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اسماء الحسنی کے فضائل و اعمال کے سلسلے میں ایک بات یہ گوش گزار کر دوں کہ میری کسی بھی ویڈیو میں کوئی فخریہ کلمات، کوئی بڑک ایسی نہیں ہے کہ جس سے کایا پلٹ کوئی وظیفہ ثابت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت، ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساعت نہ آگے نہ پیچھے۔ جو وقت مقرر ہے وہ اٹل ہے، وہ حقیقت ہے۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اللہ اس بات سے مجھے بچائے، اپنی امان اور حفاظت میں رکھے کہ میں قرآن و حدیث کو ایک ایسے انداز میں پیش کروں کہ ایک مذاق ریب بن کے رہ جائے۔ میں اکثر یوٹیوب پہ مختلف چینلز کا وزٹ کرتا ہوں، تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اصلاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں کوئی قرآن و حدیث کی بات پیش کی جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے نبی کے سپرد کر کے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے کہہ دیا جائے۔ ہاں کوئی سیف و زبان کا عامل ہو جو کہہ دے وہ امر ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مجھ جیسا بندہ ایک ایسا عمل پیش کرے جس طرح یہ میں نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا سلام کے بارے میں کہا ہے کہ پڑھیں گے تو ایسا ایسا ہوگا، ایسے ایسا ہوگا، اس کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑی پرہیزگاری کی، بہت بڑی خلوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب تک پرہیز جلالی اور جمالی نہ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تقویٰ کی بنیاد پر نہ کیا جائے تو میں نہیں یہ مان سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زبان سے لفظ ادا کروں ایسے سے ایسا ہو جائے۔ مجھے ایک بات یہ یاد ہے کہ بہت عرصے کی بات ہے کہ میر علی شاہ صاحب کے پاس علماء کی محفل تھی، اور ان میں سے ایک عالم دین نے یہ کہا کہ یا حضرت اگر مجھے اجازت ہو، مجھے میرا اختیار ہو تو میں ان سارے کافروں کو مسلمان بنا دوں۔ تو میر علی شاہ صاحب کا ایک ہی عاجزانہ یہ جواب تھا کہ اللہ قادر مطلق ہو کر ان سب کو مسلمان نہیں کر سکتا، تم کیسے مسلمان کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی مذاہب ہیں وہ اللہ کی ایک تقدیر ہے، حکمت ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے سارے مسلمان ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، آدھے مسلمان ہوں گے، آدھے کافر ہوں گے۔ یہ اس کی حکمت اور اس کی تقدیر پہ موقوف ہے۔ لیکن میں مثال ایسے پیش کروں کہ جس طرح ایک چند عملیات یوٹیوب پہ ملتے ہیں کہ ماچس کی اس ڈبی کے اندر 5 روپے کا سکہ رکھ کے یہ پڑھیں، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ ایک گلاس میں پانی ڈال کر یہ پڑھیں، یہ ہو جائے گا، فلاں کریں تو فلاں ہو جائے گا، فلاں کریں تو یہ فلاں ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے اسم کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ہم نہ بھی پڑھیں، ایک تصور کریں، ایک خیال کر گزریں تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، سنبھالیں۔ پڑھنے والے کو بھی دیکھا جائے نا، یہ کس کیٹاگری میں ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ حدود اللہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور حدود اللہ، اللہ کی حدود کیا ہیں، کیا ان کا وہ پابند ہے؟ شارع علیہ السلام کی تعلیمات کا وہ سب جاننے والا ہے اور اس کا کاربند ہے؟ اگر ایسا نہیں تو ہرگز اللہ کے کسی نام کے ساتھ یہ نہ کہہ دیں آپ اس کو چند بار پڑھیں تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ ماچس کی ڈبیا میں 5 کا سکہ رکھ کے یہ پڑھیں، سرکہ ایک طرف رکھ دیں، اس کے اندر یہ پڑھیں، گھر میں یہ فلاں چیز رکھ دیں۔ میرے پاس ایک سلسلے کا ایک بندہ آیا، کہنے لگا ہمارے حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے جو گھر میں ہو تو جادو ٹونا نہیں ہوتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ گھر سے قرآن پاک کو نکال دو،
گھر سے قرآن پاک کو نکال دو، اس کی جگہ پہ وہ کتاب رکھو کہ آپ کے حضرت کی وہ کتاب کلام اللہ سے، اللہ کی کتاب سے زیادہ پاورفل ہے، اس کو تو پڑھتے نہیں ہو اور حضرت کی کتابیں اٹھائے رکھتے ہو۔ تنقید نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی کلام کو ہوتے ہوئے، اللہ کی کتاب کے موجود ہوتے ہوئے اس کو سجا سجا کے الماریوں میں رکھیں تو اس کو ہاتھ تک نہ لگائیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا مقرب بننے کا وظیفہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر کرنا، ناظرہ قرآن پاک یعنی پڑھنا۔ تو حافظ قرآن ہو تو اپنے حفظ پہ، حافظ ہونے پہ نازا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی عظمت کی وہ بولتی دلیل ہے کہ جس کی آگے بڑے بڑے فصاح عرب خاموش اور ساکت ہو گئے تھے۔ ایک ادنا سی صورت، چھوٹی سی صورت، ادنا مین چھوٹی سی چھوٹی صورت الفاظ کے لحاظ سے اس کا مقابل نہیں لا سکے تھے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ بات ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، معذرت چاہتا ہوں ناظرین سے بھی اور سامعین سے بھی، کہ تنقید کے طور پر نہیں کی، اصلاح کے طور پر کی ہے۔ اگر میری بات غلط ہو تو میری اصلاح ہو جائے گی، اور اگر میری بات صحیح ہو تو دوسروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اپنے عقائد کو درست رکھو، سب اللہ کے بندے ہیں، اسی کے آگے انبیاء، اولیاء، صالحین، نبیین، شہداء سب اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے مانگو، اسی سے سب کچھ کرو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پڑھتے رہو، وہ اپنے کلام کے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ المہیمن، یہ اسم مبارک بہت بڑی ہیبت اور عظمت والا ہے۔ 145 اس کا عدد بنتا ہے، اور دشمنوں کے اوپر رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے اس قسم کا بہت کمال ہے۔ اور اللہ کے کرم سے 40 دن تک روزانہ 5000 مرتبہ اس کو خلوت میں بیٹھ کے پڑھا ہوا ہے۔ اس پہ نازا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس سے میں نے کیا کام لیا اور کیا کام نہیں لیا، میرے دشمن مغلوب ہوئے، میں غالب ہوا یا کیا ہوا، میرا گھر دولت سے بھرا یا خالی ہوا، اس چیز کے اوپر واللہ باللہ تاللہ میں نے کبھی آزمایا نہیں کہ اس اسم نے میرے اوپر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن اس کے فضل اور اس کے کرم سے 40 دن تک یہ اسم 5000 مرتبہ روزانہ پڑھا ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو دل کے اندر طمانینت، اطمینان، سکون اور فرحت محسوس کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تسخیر خلائق کے لیے بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ کہیں نا کہ لوگ جھک کر ادب سے میری بات کو مانیں، تسلیم کریں، اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ میں نے پروفیسر عبداللہ صاحب کو ایک دفعہ بیان کرتے ہوئے سنا، یا رکیبوں کا انہوں نے عمل کیا، کروڑوں تک انہوں نے پڑھا۔ ان کے اندر یہ کمال ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہر چیز جسم کے اندر ایک بال، ایک تل کے برابر وہ نشانی بتا دیتے ہیں۔ میں نے کسی کی ریس کرتے ہوئے، ضد سے، حسد سے یہ نہیں کیا، لیکن ایک اللہ کے نام کی حیثیت سے کہ انسان آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے لیے ایک لائسنس حاصل کیا ہے، ایک حذر، ایک حصار، ایک حصن حاصل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ تسخیر کے لیے اس اسم کو پڑھیں، اور اکثر جو دلوں کے اندر شکاوت اور سخاوت پیدا ہو جاتی ہے، سخت دل ہو جانا، پتھر دل ہو جانا، اس کو نرم کرنے کے لیے، موم کرنے کے لیے اس اسم کا ورد کرنا بہت اچھا ہے۔ جو زندگی بھر نہ رویا ہو اپنی شکاوت قلبی کی وجہ سے، سخاوت قلبی کی وجہ سے، اس اسم کا وظیفہ کر کے دیکھے، ایک وجدانی کیفیت طاری کر کے دیکھے، تو پتھر دل بھی نرم دل ہو جاتے ہیں۔ ہر کار ہے مشکل،
ہر مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، ناقابل برداشت بوجھ اٹھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ناقابل برداشت بوجھ اٹھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کر کے دیکھیے گا، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں اپنے اندر جو محسوس کر رہا ہوں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، شاید کسی دوسرے کے اندر نہ ہو، یہ تاثیر پیدا نہ ہو سکے، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ کرنل مقبول حسین کی ایک بات میں نے لکھی ہوئی پڑھی کہ مادیت کے مقابلے میں جب روحانیت کے مقابلے میں جب مادیت آ جائے تو روحانیت کو ہمیشہ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ مادیت کیا ہے؟ یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چند چیزیں ہیں، یہ تو اس قادر مطلق کی بھیجی ہوئی یہ کلام ہے، یہ اس کا نام ہے، تو اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ مخلوق سے کوئی برائی نہ پہنچے گی، ہاں یہ بات ہے۔ جو شخص 40 یا 70 روز باوقت صبح، میں نے کہہ دیا نا 40 یا 70 روز باوقت صبح غسل کرے اور بعد غسل ختم عمل تک کسی سے بات نہ کرے، غسل کر کے بیٹھ جائے، پاک و صاف جگہ پہ بیٹھ جائے، کسی سے بات چیت تک نہ کرے، اچھا لباس پہنے، 18,496 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، مختلف تعداد میں نے 5,000 کی تعداد میں 40 دن تک پڑھا ہے، یہ ایک دن کی تعداد بتا رہا ہوں۔ 18,496 تسخیر پیدا ہو کہ خود متحیر ہو جائے، تسخیر پیدا کرنے کے لیے ایک دن میں 18,496 اور 70 دن یا 40 دن میں دیکھ لیں یہ کروڑوں تک جائے گا، تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس اسم کا پڑھنے والا دل کا غنی ہو جاتا ہے، مخلوق کا محتاج نہیں رہتا۔ کون سی صفت کا بیان کروں؟ ناقابل بیان ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی نشست میں اس کے مزید فضائل بیان کیے جائیں۔ مختصر میری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام 99 نیم جو ہیں ان کی مختصر خاصیت بتاتا جاؤں، اور پھر اللہ نے اگر زندگی دی مہلت دی تو اس کی خاصیت تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، ایک ایک حرف کا جس طرح مہیمن ہے، مہیمن میم ہے، یہ میم نون مہیمن ہے، ایک ایک حرف کا آپ کو بتاؤں گا کہ اس حرف کے اندر یہ تاثیر ہے۔ پورا لفظ بنتا ہے، پورا اسم جب بنتا ہے تو ان الفاظ ان حروف سے بنتا ہے، یہ الفاظ ان حروف سے بنتے ہیں، اور اپنے اندر کون سی خاصیت رکھتے ہیں، کون سی خاصیت ہے، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں